بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صليت على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید إنك انک حميد مجيد اللہم بارک علی محمد اللہ بارك بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم كما باركت على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید إنك حميد مجيد رب یسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح يا فتاح رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني علما چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے تو ہمیں خوب کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ پڑھ رہے ہیں نا سبھی؟ جمعے کے دن کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے نا، خاص طور سے جمعے کے دن۔ ویسے تو سورہ کہف ہمیں روز ہی پڑھنی چاہیے، پوری نہیں پڑھ سکیں تو شروع اور آخر کی 10 آیتیں ہم روز پڑھ لیا کر لیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرماتی ہے۔ تو ہم بھی پڑھیں اور کوشش کریں ہمارے گھر میں ہمارے بچے یا گھر میں جو بھی موجود ہیں ہم انہیں بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ پڑھتے ہیں آپ سبھی؟ پڑھتے نہیں ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی کوشش کریے، انشاءاللہ ارادہ کریے، کیونکہ تھوڑی سی بڑی ہے نا، جی لیکن آپ اسے شروع کریں گے انشاءاللہ تو عادت میں آ جائے گا، تو پھر مشکل نہیں لگے گی، ہے نا؟ لیکن اگر جیسے ابھی آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ ہے نا شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، ہے نا؟ یہ تو ہمیں سے روز ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرماتی ہیں، کرتی ہیں۔ تو اور ویسے جمعے کے دن خاص طور پہ ہم ٹائم نکال کے، اور پورے دن میں دیکھیے 24 گھنٹے میں کتنا ہمارے پاس وقت رہتا ہے نا جمعے کے دن، تو ہم کوشش کریں کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، ہے نا؟ چلیے جی شروع کرتے ہیں کلاس۔ جی پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا بتائیں؟ ہم نے کی وہ تلبیہ بنانا سیکھا تھا۔ تلوینہ بنانا سیکھا تھا، ہے نا؟ تلوینہ ریسیپی آپ لوگوں نے ٹرائی کی، گھر میں بنائی کسی نے؟ اپی نہیں بنائی۔ چلیے بنائیے گا، کیونکہ یہ سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، ہے نا؟ چلیے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں، ٹھیک ہے؟ چلیے تو ہم چھوٹی حدیث سے شروعات کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے نا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں بازار ہیں۔ اور اسی جی طرح ایک اور حدیث پاک کا اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ہے نا۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے لیے جیسے رات میں ہم دیکھتے ہیں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے مسجد جو اللہ کے گھر ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے، ہے نا، کیا ہے؟ جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے ہی مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج مکمل ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم مسجد سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے؟ ایک حج کے برابر۔ چلیے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں نوٹ کر لیجئے، اوپر ہیڈنگ ڈال لیجئے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ کیا بات، آج سب کے مائک بند ہے؟ مائک بند کر کے پڑھنا ہے سب، تھوڑا سا بولیے کلاس میں۔ جی جی لکھنا شروع کریں۔ جی 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 مسجد اوپر ہیڈنگ ڈال لیجئے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، ہے نا۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 لکھیے، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا۔ داہنے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا، یعنی سیدھے پیر سے داخل ہونا چاہیے ہمیں مسجد میں، ہے نا۔ اپی لکھ لیا۔ جی سیکنڈ پوائنٹ لکھیے، بسم اللہ پڑھنا، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا لکھیے، درود شریف پڑھنا۔ درود درود شریف پڑھنا۔ پڑھنا۔ جی درود شریف پڑھنا، ہے نا۔ درود ابراہیم الحمدللہ سبھی کو یاد ہوگا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں درود جی ابراہیم، ہے نا۔ جی اسی طرح اگلا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابھی آپ میرے ساتھ دوہرا لیجئے، ابھی اسکرین پہ شیئر کر دوں گی تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ غلطی نہیں ہو لکھنے میں، ہے نا۔ جی 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 پڑھیے میرے ساتھ، اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب ابواب رحمتک۔ رحمت رہ نہیں، راہ، راہ زبر راہ، رحمت۔ جی رحمتی۔ جی اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب ابواب
رحمتک. رحمتک. جی اسے آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور بہت چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجیے گا، ہے نا. اور اگلا پوائنٹ ہے اس کا اعتکاف کی نیت کرنا. اعتکاف کی نیت کرنا. اعتکاف کی نیت کرنا، اور اس کی بھی دعا ہے چھوٹی سی، نویتو سنت الاعتکاف. جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں نویتو سنت اعتکاف. سنت سنت. نویتو سنت الاعتکاف. یہ ابھی میں اسکرین پہ یہ بھی شیئر ہو جائے گی تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا. جی. ویسے دیکھیے اب کیا ہے، یہ 5 سنتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اور ہے نا جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو ہمیں ان سنتوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری جا نماز جو ہے وہی ہماری مسجد ہے نا. تو جب ہم جی. جا نماز پہ داخل ہوں گے تو ہم سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، اور ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہم درود شریف پڑھیں گے. جو جو کام ہم نے مسجد میں داخل ہونے کے کیے ہیں وہی ہم سب کام جب ہم جا نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کریں گے، ہے نا. جیسے ہم نے دائیں سیدھے پیر سے ہم جا نماز پہ داخل ہوں گے، ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہم درود شریف پڑھیں گے، پھر ہم مسجد میں جو داخل ہونے کی دعا ہے پھر ہم وہ پڑھیں گے، ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر اس کے بعد پھر ہم اعتکاف کی نیت کریں گے، کیونکہ ہمیں نماز بہت خاموشی کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا، بیچ میں بات نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ہم نیت کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے نا. پھر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنا ہے نا. جی. تو یہ ہوئی ہماری مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، ہے نا. یہ 5 سنتیں ہیں. جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو ان سنتوں کا خیال رکھیں گے، اور جب اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری مسجد ہی ہماری جانمازی ہماری مسجد ہے، تو ہم اس وقت ان باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے نا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی تو یہ ہوئی مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں. اب لکھ لیجئے مسجد سے نکلنے کی سنتیں، باہر نکلنے کی. جی جی اپی. پہلا لکھ لیجئے بسم اللہ پڑھنا. بسم بسم اللہ اللہ. پڑھنا. جی بسم اللہ پڑھ کے ابھی ہم داخل ہوئے تھے تو ہم نے سیدھا پیر رکھا تھا اندر. جب ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہم الٹے پیر سے باہر نکلیں گے، ہے نا. تو ہم بائنا پیر باہر نکالیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ تو ویسے ہمیں ہر کام میں ہر وقت ہی پڑھنا ہے نا. اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ہر کام بسم اللہ سے ہی شروع کرنا ہے. تو جب ہم باہر نکلیں گے مسجد سے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور اپنا بائنا پیر باہر نکالیں گے، ہے نا. اس کے بعد پھر ہم درود شریف بھی پڑھیں گے. سیکنڈ لکھ لیجئے درود شریف پڑھنا. اپی لکھ لیا. جی پہلا ہے بسم اللہ پڑھنا، دوسرا ہے درود شریف پڑھنا، اور تیسرا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا. ٹھیک ہے. دعا کرنا. جی. جی مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا. مسجد سے جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہم نے دعا پڑھی تھی. جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ٹھیک ہے. یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم جانماز پہ گئے تھے، ہم نے سیدھے پیر سے داخل ہوئے تھے، بسم اللہ پڑھی تھی، درود شریف پڑھا تھا، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی. اسی طرح جب ہم جانماز سے باہر نکلیں گے اور اعتکاف کی نیت کی، اسی طرح جب ہم نماز سے ہم مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور الٹے پیر سے ہم جانماز سے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اور درود شریف بھی پڑھیں گے. اور جو مسجد سے باہر نکلنے کی ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر ہم یہ والی دعا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گیا سبھی کے؟ جی اپی. الحمدللہ. تو یہ ہوئی ہماری مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں اور مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں. اب دیکھیے مسجد میں ہم جب جا رہے ہیں تو اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں نا، غور سے سن لیجئے گا.
کہ مسجد میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم اپنے، جیسے ہمیں ابھی بھی ہم نے سنت بھی پڑھی ہے کہ الٹے پیر سے داخل ہوں گے، تو اسی طرح ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو بائیں پیر سے اندر داخل ہوں اور مسنون دعا پڑھیں، ہے نا، جیسے ہماری یہ سنت بھی ہے اور یہ آداب میں بھی آ رہا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم الٹے پیر سے داخل ہوں گے اور ہم دعا پڑھیں گے، ہے نا، اور جب ہم مسجد میں بیٹھیں گے تو خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، ہے نا، اور جہاں ہمیں جگہ مل جائے گی ہم وہاں بیٹھیں گے، ہاں، اور لوگوں کی گردنوں کو پھالتے ہوئے، مطلب کسی کو ہٹاتے ہوئے اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے نا، جہاں جگہ مل جائے گی ہم وہیں وہیں بیٹھ بیٹھیں گے۔ جی، یہ مسجد کے آداب ہیں کچھ، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہے نا، اور اسی طرح جب ہم مسجد جا رہے ہیں تو مسجد جانے کے لیے اچھے اور خوبصورت کپڑوں کا انتخاب کریں، ہے نا، کیونکہ دیکھیے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اپن کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کتنے اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں نا، تو اسی لیے ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ یا جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو دیکھیے جمعے کے دن بھی کہا گیا ہے خاص طور پہ اچھا لباس پہنے، تو اس لیے ہمیشہ ہم جب ہماری مسجد، ہماری جانمازی ہماری مسجد ہے تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے لباس خوب اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں نا، تو اسی طرح ہم جب مسجد میں بھی جائیں تو اپنے کپڑوں کا انتخاب کریں، اچھے کپڑے پہنیں، ہے نا، اور مسجد جانے سے پہلے خوشبو لگائیں، یہ تو خیر مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اگر مسجد جا رہے ہیں تو ہم کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، ہے نا، تو اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور جب ہم مسجد میں ہوں تو مسجد میں 4 چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ ہم 4 کاموں میں ہم اپنے وقت کو صرف کریں، ہے نا، 4 کام کون سے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے، ہاں، نماز پڑھنے میں اپنے وقت کو صرف کریں، اور تلاوت قرآن میں، اور تسبیحات اور اللہ کے ذکر میں، اور اسلامی تعلیمات سننے اور سیکھنے میں، تو ہم ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوں، ہے نا، اور خاص طور پہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں جو آج کل ہمارے ساتھ رہتا ہے، موبائل، ہے نا، تو مسجد میں ہم اپنے موبائل کو بند کر لیں، ہے نا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور کال آ جاتی ہے تو پھر ڈسٹربینس ہوتا ہے، تو ہم مسجد میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اپنے موبائل کو بند کر لیں، ہے نا، اور اسی طرح مسجد میں دوڑے نہیں، غدر نہیں کریں، ہے نا، خاموشی اختیار کریں اور دنیاوی باتیں نہ کریں، اور پھر اسی طرح جب ہم مسجد سے باہر آئیں تو ہم الٹے پیر سے باہر آئیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آداب تھے اور یہ کچھ سنتیں تھیں، ہے نا، جو ہم نے آج جانی۔ سبھی کے سمجھ میں آئیں، آپ سبھی کے یہ؟ جی جی، تو ان چیزوں کا انشاءاللہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو ہمیں سیدھے کون سے پیر سے داخل ہوں گے؟ سیدھے پیر سے سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، ہے نا، اور بسم اللہ پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے۔ سمینہ صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک آف کر لیجیے آپ کا، ٹھیک ہے نا، ان باتوں کا انشاءاللہ دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ ہم نے آج جانی مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے، جب مسجد جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور جب ہم گھر میں ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی جا نماز پہ جا رہے ہیں، تب بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا آج مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتیں مکمل ہوئیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیں حدیثیں ہماری کتنی ہو گئی ہیں؟ جی جلدی سے بتائیں، حدیث جو ہم یاد کر رہے ہیں کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں؟ 20 ہو تک گئی تھی 20 20 ہو گئی، آپ سبھی نے یاد کر لی؟ اچھے سے یاد ہو گئی سبھی کو؟
جی جلدی بتائیے، یاد ہو گئے تو پھر ہم میرے آگے یاد بڑھیں، نہیں 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 تو پھر بھی ہم یاد انہیں کو ریپیٹ کر لیں، انہیں کو ریپیٹ کر لیا پھر. انہیں کو ریپیٹ کر لیں، ابھی مکمل پوری نہیں ہوئی ہے یاد. جی جی جی. چلیے تو آپ میں سے کوئی سنائے، 10 سے سنا دیجیے، جتنی یاد ہو اتنی سنا دیجیے، پھر اپن آگے بڑھیں، پتہ چلے کہ کہاں تک یاد ہے. جی رحمت نور صاحبہ آپ سنائیے، آپ کو کتنی یاد ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی جی حدیثیں یاد ہو گئی آپ کو؟ تک ہو گئی کمپلیٹ یاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنائیں گی آپ؟ جی کہاں سے سنانا؟ جی پہلے تو آپ 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت بتائیے، جی پھر حدیث نمبر 1 سے ہی شروع کیجیے. کیا فضیلت ہے 40 حدیثیں یاد کرنے کی؟ جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر آپ کی 1 سے شروع کرنا ہے. جی 1 سے شروع کیجیے. اور دیکھیے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں نا، ویسے ہم ہر کام میں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. جی جی حدیث حدیث نمبر نمبر 1 سے ہی شروع کر دیجیے. حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث نمبر 2، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں. حدیث نمبر 3، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 4، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 5، مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے. حدیث نمبر 6، علیکم بالصدقی، ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 7، لا حول ولا قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. حدیث جی نمبر ایک 8، منٹ ایک منٹ رکیے، اس کو پورا کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، جی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. جی حدیث نمبر 8، اجتنب الغضب، غصے سے بچو. حدیث جی نمبر 9، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 10، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 11، کلو معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13، کلو واشربو وتصدقو، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. حدیث نمبر 14، الغیبۃ اشد من من جنہ، نہیں، من الزنا. من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے. حدیث نمبر 15، النجافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. اس کو پھر سے دہرائیے، غلطی ہو رہی ہے اس میں. 15، النظافۃ. جی حدیث نمبر 15. نصف الایمان. جی آپ نے یہاں جیم پڑھ رہی تھی نا، جیم نہیں ہے، یہاں زا ہے، زا. جی، زوا. جی النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. جی ماشاء اللہ، اتنی یاد ہے، 15 یاد ہو گئی آپ کو ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو 20 لکھی ہوئی ہیں نا آپ کے پاس پوری؟ جی 20 تو ہیں کمپلیٹ، پر ابھی یاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ یہ 5 اور یاد کر لیجیے گا ہے نا؟ اللہ. جی ٹھیک. اور کون سنا رہا ہے؟ آفرین صاحبہ.
جی جی آپ کو جی حدیثیں یاد ہوئی؟ ہمیں یاد نہیں ہوئی ابھی. ابھی یاد نہیں ہوئی. جی آپ آج آفرین لطیف، جی آفرین آج لطیف ہو؟ جی آفرین لطیف. اچھا اچھا، کیونکہ اس میں ماشاءاللہ 2-3 آفرین ہیں، ایک آفرین اظہر ہیں، ایک آفرین خان ہیں، تو جی اس لیے پوچھا. آپ تو ابھی ہاں. نہیں ہیں. جی جی کتنی یاد ہوئی آپ کو؟ تھوڑی تو یاد ہو گئی ہوں گی. السلام قبل الکلام. قبل بات نہیں، قبل نہیں، قبل الکلام. قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں. بس یہی یاد کرے جا رہے تھے ابھی ہم. اچھا ایک ہی یاد ہوئی ابھی آپ کو؟ جی جی انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے ہاں کر لیجیے گا آپ، ہے نا. جی جی اوکے. آپ تھوڑا لیٹ جڑی، آپ نماز کی سنتیں مسجد نہیں میں ہم داخل نے ہونے کی سنت. سب سے پہلے ہم نے شروع کر دیے تھے، مائک کھول دیے، مطلب بیٹھ گئے تھے موبائل کھول. پوری جڑی ہم ہوئی نے تھی. جی ہم نے پوری لکھنی سنتیں. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں. اچھا اچھا سیدھا پیر رکھیں، بسم ہاں اللہ کر کے رکھیں، درود جی شریف پڑھیں، اور جی مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، جی اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں. جی ماشاء اللہ. تو میں نے ابھی دیکھا آپ کو، شاید آپ شروع سے ہی جڑی ہوئی ہیں. اسی میں جڑ گئی تھی. جی جی ماشاء اللہ. تو اب اپن دیکھیے مسجد، اللہ کا شکر ہے اپن کا کئی بار جانا ہوتا ہے مسجد، ہے نا، ہفتے میں کئی دن، کئی جی بار. تو ہم اس بات کا انشاءاللہ آپ خیال رکھیں گے نا کہ مسجد جی میں داخل ہونے کی جو ہماری سنتیں ہیں ان کو ہم ضرور ادا کریں گے نا. کیونکہ دیکھیے انشاءاللہ. ایک سنت زندہ کرنے سے ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے، 100 شہیدوں کے برابر، ہے نا. تو جی انشاءاللہ بس یہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا لے، ہے نا. آمین. جی چلیے، تو ابھی پھر ہم آگے نہیں بڑھے. ابھی انہی حدیثوں کو آپ لوگ اور پکا کر لیجئے. پوری 20 ہو گئی ہیں الحمدللہ یہاں تو، ہے نا. اور پھر انشاءاللہ اپن آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نوٹ کر لیجئے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے، اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی ہے، اور اس میں اعتکاف کی دعا بھی دعا دی ہوئی ہے نا. تو اس کو نوٹ جی کر لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے گا، ہے نا. اور کوشش ٹھیک کریے گا کہ جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اعتکاف کی سنت، اعتکاف کی نیت کر کے پڑھیں نا، تو اس کا بہت ثواب ہوتا ہے. ٹھیک. چلیے دل ٹھیک ہے. نیت کریں گے تو نیت باندھتے ہیں، دل میں کریں نیت. جی دل میں السلام نیت کر لیجئے علیکم کہ ہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں اگر جیسے اپن وعلیکم نماز پہ السلام جاتے ہیں، ورحمۃ وہ جی مطلب الٹا پیر رکھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، اور پھر نیت باندھتے الٹا ہیں. پیر نہیں، الٹا پیر نہیں، سیدھے پیر سے سیدھا. جی ہاں سیدھا پیر رکھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں جب الٹا نہیں. جی تو جی جی پھر ہے سیدھے نا پیر کہ پھر دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جی یہ والی دعا پڑھیں پھر. جی درود شریف پڑھ لیں پہلے، تو پھر مسجد میں ہاں داخل درود ہونے شریف کی دعا پڑھتے ہیں، پڑھ ہاں لیں. جی دونوں. جی پھر اس کے اور بعد پھر دعا دل پڑھ میں، لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اعتکاف کی نیت کر لیں، اچھا اعتکاف نہیں. جی ہے نا. مجھے سب پھر پہ کبھی نیت کبھی کر ایسا لیں ہوتا ہے نا، بیچ میں بولنا بھی پڑتا ہے یا اٹھ کے جانا پڑتا ہے کچھ. تو اپن خیال رکھیں کہ اپن کو جب اپن اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں تو پھر ہم ہاں خاموشی سے نماز پڑھیں، بات نہیں کریں بیچ میں، نا. جیسے ہاں اگر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اتنے کم ٹائم کی ہوتی ہے کہ ہم ہو ہی جاتی ہے نماز. لیکن اگر جی مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے تو اپن اشارے سے بات کر لیں، ہے نا. اگر ہم نے نیت کر لی ہے تو پھر ہم اس چیز کا خیال رکھیں تھوڑا سا، ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہے نا. لیکن ہے نا اس کا ثواب کتنا ملے گا آپ کو، ہے نا. ایک جی سنت ہے یہ بھی، اس کو سنت کو آپ ادا کریں گی تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو. جی انشاءاللہ. کریں، ہے نا. جی جی السلام انشاءاللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں لیٹ جوائن ہوئی تھی، وائی فائی نہیں چل رہا تھا تو نیٹ ورک پرابلم ہو رہی تھی. تو مطلب ریکارڈنگ ڈلی ہوگی نا آج کی، میں لکھ نہیں پائی کچھ بھی. ہاں دیکھیے ریکارڈنگ کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑا نا کلاس میں بھی لیٹ آنے لگے ہیں سب لوگ. نہیں وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، مطلب وائی فائی سے کرا ہے کنیکٹ تو وہ نیٹ ورک پرابلم ہو رہی تھی اس وجہ سے. اچھا اچھا چلیے، تو آپ ہے نا اس پہ سے یوٹیوب پہ سے کلاس کی ریکارڈنگ جو ڈلتی ہے اس پہ سے آپ نوٹ کر لیجئے گا. مسجد میں جی داخل جی ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں نوٹ کروائی ہیں، اور کچھ آداب بتائے تھے، اور جی دعائیں بھی ہیں، تو آپ جی نوٹ جی کر انشاء اللہ. جی لیجیے. انشاء اللہ. اور حدیثیں الحمدللہ ہماری پوری 20 مکمل ہو گئی ہیں. آپ لوگ پوری جی اچھے سے شاید یاد میرے کر لیں پاس تو پھر 18. اپن آگے بڑھیں.
جی میرے پاس 18 ہیں. اس سے پہلے بھی میں وہاں گئی تھی نا ہاسپٹل، تو لیٹ جوائن کیا تھا، تو شاید حدیث رہ گئی تھی، وہ بھی مل جائیں گی اس میں نا. تو آپ ہے نا ہاں گروپ پہ دیکھ لیا کریے. ابھی میں نے گروپ پہ پوری 20 جی ڈال جی دی پوری. جی تو آپ وہاں سے نوٹ کر لیجیے گا اور انہیں یاد کر لیجیے گا نا. جی انشاءاللہ. جب آپ لوگوں کی یہ پوری مکمل ہو جائیں تو پھر اپن آگے بڑھے ہیں نا، کیونکہ ہمیں انشاءاللہ 40 حدیثیں پوری مکمل کرنی ہے نا. انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، کلاس کو مکمل کریں، دعا پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام السلام علیکم عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آمین وبرکاتہ. ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے ہمارے پریزنٹ ڈال دو.